سورة الصاد تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحید فی الملة الآخرہ۔ اور کافروں نے اپنے شبہات میں یہ بھی ذکر کیا کہ ما سمعنا بهذا، جس توحید کی حضرت محمد مصطفیٰ دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت، یہ دین، یہ بات ہم نے ملت آخرہ میں نہیں سنی۔ اب ملت آخرہ سے کیا مراد ہے یاد رکھیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی ہم نے ملت نصرانیہ سے یہ بات نہیں سنی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خود ملت آخرہ ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ ملت آخرہ ہیں کہ ہمارے آباء اجداد سب گزر گئے، ہمارا دور آ گیا، ہم نے تو بھی ایسی بات نہیں سنی کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک خدا کو مانو۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی وہ اس پہ تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام کائنات، تمام مخلوق کے امور اور نظام جو ہے صرف اللہ چلاتے ہیں۔ وقال مجاہد وقتادہ وابو زید یعنون دین قریش، وہ یہ کہتے تھے ملت الآخرہ سے مراد یہ ہے کہ دین قریش میں ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ ہمارے جو آباء اجداد گزرے ہیں سب کے سب اسی طرح جیسے ہم ہیں بتوں کی عبادت کرتے تھے، سب کے خدا تھے۔ وقال غیرہم یعنون النصرانیۃ، اور بعض کہتے ہیں ان کی مراد یہ تھی کہ آخری دین جو کہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے اس میں ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ تم کوئی اہل کتاب تو نہیں ہوگے تم یہ بات سنتے، ورنہ تو تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور ہر کتاب میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی موجود ہے اور ذکر بھی موجود ہے، یعنی اتنا واضح ذکر ہے کہ ایک دفعہ بی بی ام حبیبہ
بی بی ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی، بڑا تفصیل سے واقعہ ہے. اس کے بعد جب یہ بیوہ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے کا پیغام بھیجا، نجاشی کو وکیل بنایا بادشاہ کو. چونکہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وکیل بنایا کہ تم میرے وکیل بن کر اگر ام حبیبہ اس بات پہ راضی ہو تو میرا نکاح کرو. تو شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ مثلا سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ نے پاکستان ہندوستان کسی جگہ نکاح کرنا ہے، تو یہ جو آج کل مسئلہ ہے نا بھی ٹیلی فون پہ نکاح کر لو یا کیمرہ لگا دیتے ہیں، دیکھیں جی وہاں بھی کیمرہ ہے یہاں بھی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ خلاف اصول ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، اور اس سے نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے ضرورت ہے کہ دولہا اور دلہن جو ہیں ایک ہی مجلس میں موجود ہوں. اگر موجود نہ ہوں تو دونوں کے وکیل ہوں. اب دیکھیں نا کوئی بندہ اپنی بیٹی کو مسجد میں تو نہیں لے آتا، لیکن باپ اس کا وکیل بن کے نکاح کر دیتا. اسی طرح اگر آپ دور ہیں تو بڑا آسان مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لکھ لیں وکالت نامہ کہ میں مسمی فلان ابن فلان کو اپنا وکیل شرعی مقرر کرتا ہوں کہ وہ مسمات فلانہ بنت فلان کے ساتھ میرا نکاح اور ایجاب قبول اس حق المہر کے عوض میں بروبرو گواہان کر دے. بس ختم. وہ وکیل جا کے آپ کی طرف سے ایجاب قبول کر دے گا. تو نہ کوئی عذر ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وکیل بنایا نجاشی کو. نجاشی نے پیغام دیا، ام حبیبہ نے قبول کر لیا. پھر سارے شادی کے اخراجات اور نکاح کے اخراجات اور بڑے اعزاز اکرام جہیز اور ساتھ آپ کے خادمات سب دے کے نجاشی نے ان کو روانہ کیا مدینہ منورہ کی. بہرحال بڑی طویل بات ہے. ام حبیبہ جب آ گئیں، بیوی بن گئی، حضور کے گھر آ گئی، امہات المومنین کے درجے پہ پہنچ گئی. تو ایک دن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم لوگ آ رہے تھے حبشہ سے تو راستے میں ایک بہت بڑا نصرانیوں کا گرجا ہے، وہاں ہم نے رات گزاری. تو اس پادری نے ہم سے کہا کہ کون لوگ ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم قریش سے ہیں، حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اب ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور اس بیوی کا نکاح جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے کہا کہ اچھا اگر میں آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھاؤں تو تم پہچان لو گے. اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، وہ تو میرے چاچے کا بیٹا ہے، میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، وہ عبداللہ کا بیٹا. اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ ہمارا تو بچپن کٹھے گزرا، پیدا ایک جگہ ہوئے، زندگی کٹھے گزری. وہ بھی فرماتی ہیں کہ وہ ہمیں اپنے عبادت خانے میں لے گیا. اس نے خاص کمرہ سجایا ہوا تھا، بڑا بنایا ہوا تھا اور بڑا بقعہ نور بنا ہوا تھا. اس میں ساری دیوار کے ساتھ الماریاں لگائی ہوئی تھیں. وہ ایک ایک الماری کھولتا گیا کہ یہ دیکھو، ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہے، دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، حتیٰ کہ سب سے آخری الماری جب کھول دی میں نے کہا ھذا محمد الرسول، میں نے کہا یہ محمد مصطفیٰ. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک پہچانا ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر، یہ ابو بکر ہے. تو حضور بڑے خوش ہوئے اور صحابہ کو بھی بتلایا کہ ام حبیبہ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اصل وجہ کیا تھی کہ دین نصرانیت پہ جو لوگ تھے، حضور پاک کی صفت مطہرہ کتاب تورات و انجیل میں اتنی واضح لکھی ہوئی تھی، اسی تخیل کے پیش نظر اس زمانے کے مصورین نے، جیسے آج کل خیالی اسکیچ بناتے ہیں،
اسکیچ بنا کے تصویریں بنائی اور بالکل ہو بہو بن گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اور ان کے دین میں یہ بات منع بھی نہیں تھی. کوئی آدمی آج استدلال کرے کہ جی ہم بھی تصویر بنائیں. ہمارے مذہب میں تصویر حرام ہے. دین اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے بلا عذر بلا ضرورت. ایک ضرورت ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ تصویر بنانا، تصویر کھنچوانا، تصویر کو البم میں سجانا یا بزرگوں کی تصاویر کو گھروں میں لگا کے پھول چڑھانا، یہ تو مشرکین کی عادت ہے، یہ تو کفار اور زمانہ جاہلیت کی عادت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو حضور کے ہر صحابی کے گھر میں محمد مصطفیٰ کی تصویر ہوتی. ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ حضور کی تصویر ہمارے دل میں ہو، ہمارے دماغ میں ہو، ہمارے عقل و فکر میں ہو کہ ھذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا نبی ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ تصویریں ہم بنائیں. ہمیں آپ کی شریعت کا ایسا منظر ہو کہ جیسے محدثین نے لکھا ہے کہ جس گھر میں ترمذی شریف پڑھی جائے، انہوں نے فرمایا کہ انہ نبی یتکلم، ایسے معلوم ہوگا گویا اللہ کا نبی کلام کر رہا ہے. کیوں؟ کوئی باب نہیں جو امام ترمذی نے نہ باندھا ہو، کوئی حدیث نہیں جو امام ترمذی نے ذکر نہ فرمائی ہو، کوئی مسئلہ نہیں جو امام ترمذی نے بیان نہ کیا ہو. تو اس لیے گویا کہ حدیث چونکہ کلام رسول اللہ ہے، تو جب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو گویا حضور سے کلام کر رہے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ سے کلام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب یہ تو نہیں کہ ہم جبریل کی بھی تصویر بنائیں، میکائیل کی بھی تصویر بنائیں، انبیاء کی بھی تصویریں بنائیں، اور آدم و حوا کی بھی تصویریں بنائیں، جیسے آج کل جو جاہل نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصویریں بناتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بناتے ہیں. تو یہ بالکل حرام ہے. یاد رکھو یہ تو بڑی واضح سی بات تھی، لیکن زمانہ جاہلیت کا اثر یہ تھا، مشرکین اپنے شرک میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ لگے ہم نے نہیں سنا. بھئی تم نے کیسے نہیں سنا؟ تمام اہل کتاب اس بات پہ متفق ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب نجران سے وفد آیا نصرانیوں کا، بڑے 60 آدمی کا وفد، صحابہ فرماتے ہیں اتنا بڑا وفد ہم نے پہلے نہیں دیکھا، اور بڑے عجیب لوگ اور بڑا لباس اور بڑا تمتراک اور بڑا دبدبا اور بڑے لوگ آئے تھے، جن میں عبد المسیح ان کا سردار تھا، ان میں علماء بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بڑے ان کے دماغ رکھنے والے مفکرین بھی تھے. سارا وفد آیا، حضور پاک سے بات ہوئی، قصہ ختم کے بعد پہ وہ ناکام ہو گئے. آخر حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ ان کو جانے نہ دیں، ان کو دعوت مباہلہ دیں. اللہ نے قرآن میں حکم اتار دیا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کو مباہلہ کہتی ہیں کہ میدان میں کھڑے ہو جائیں دونوں فریق اپنے بیوی بچے اہل عیال کو لے کر، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو کذاب ہے، جو تہمت ناحق لگانے والا ہے اور جو جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کو ہلاک و برباد کر دے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. حضور پاک نے دوسرے دن بلایا نصرانی کو، آپ نے فرمایا تعالوا نتباہل، آؤ نکلو میدان میں مباہلہ کرتے ہیں. اگر تم سچے ہو تو آؤ میدان. اگر تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا ثالث و ثلاثہ ہے، اور میں کہتا ہوں عیسیٰ بشر ہے، انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ نے اس کو نشانی بنایا ہے اور قیامت کی علامت بنایا ہے اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی پاک ہے، اس کی بیوی مریم بھی صدیقہ پاک ہے. آؤ اسی بات پہ مباہلہ کرتے ہیں. تم بھی لے آؤ اپنے خاندان اور میں بھی اپنے خاندان لے آتا ہوں.
اور ایک روایت میں آتے ہیں حضور بالکل تیار ہو گئے، حضور نے فرمایا حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن حسین کو بلایا اور بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور آگے ہیں اور آپ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا ہے چونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں، اور آپ کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضور میدان میں نکلے، نصرانیوں کے علماء نے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ ان کا جو بڑا عالم تھا اس نے کہا بات سنو، ھذا وجوہ، یہ چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں اگر یہ اللہ سے دعا مانگے کہ پہاڑ اس جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا۔ اور اس نے کہا خبردار، ہم سب جانتے ہیں کہ انہ نبی صادق، محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم تو ضد میں آئے ہوئے ہیں نا۔ اور جس قوم نے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہے وہ قوم ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی، خبردار مباہلہ نہ کرو۔ حضور پاک نے فرمایا تعالوا نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سارا وفد آیا، اس نے کہا محمد مصطفیٰ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے تابع رہیں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، اپنے دین پہ رہیں گے لیکن آپ کے دین سے کوئی دشمنی نہیں کریں گے۔ اور 2000 جوڑا کپڑوں کا ہر سال ہم اہل مدینہ کو بھی دیں گے بطور جزیہ۔ نے کہا حضور ہم یہ بھرنے کے لیے تیار ہیں، مباہلہ نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا واللہ لو باہلوا، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر آج محمد کے مقابلے پہ نکلتے تو ایک نصرانی بھی زمین پہ نہ بچتا، اللہ سب کو ہلاک کر۔ آپ نے فرمایا اللہ تباہی ڈال دیتا ان پر۔ لَإِسْتَرَمَ الْوَادِي عَلَيْهِمْ نَارًا، جس وادی میں کھڑے تھے اسی میں آگ بھڑک اٹھتی، ان کو بھسم کر دیتی۔ فرمایا نبی سے مقابلہ کرتے ہو؟ تو یاد رکھیں سب جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اور آج بھی یاد رکھو سب جانتے ہیں اندر سے کہ اہل توحید حق پر ہیں، سب جانتے ہیں کہ علماء توحید حق پر ہیں، سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث محمد مصطفیٰ پڑھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری برادری کیا ہے، یا قوالیوں میں ہے یا عرس میں ہے یا 11ویں میں ہے یا 12ویں میں ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ اللہ نے بدعت کی وجہ سے محروم کر دیا کہ محمد کی حدیث کبھی زبان پہ نہیں آتی۔ پوری نظر ڈالیں، پوری عالم میں نظر ڈالیں آنکھیں بند کر کے کہ جہاں جہاں علماء توحید ہیں، چاہے علماء اہل حدیث ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء تبلیغ ہیں، جہاں جہاں دیکھو ان کا وظیفہ کیا ہے، یا مدرسہ ہے یا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ قبروں پہ سجدہ ہے، نہ قبروں کی توہین ہے، اعتدال پہ چلنے والے لوگ ہیں، نماز کی پابندی ہے، چہرہ مہرہ لباس کپڑا پگڑی سب سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ وہ تو ایک مسواک بھی نہیں چھوڑتے چونکہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ اور ان کے مقابلے پہ جو عشق کے دعوے کرتے ہیں، ایمان سے آنکھیں بند کر کے دیکھیں، اگر ان کو مزار ملی ہے کسی بزرگ کی، وہاں شرک کا گڑھ بنا دیا ہے، بدعات کا گڑھ بنا دیا ہے، قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، قبروں پہ طواف ہوتے ہیں، قبروں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے درخواستیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ قاضی الحاجات ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں۔ اور جب ان کے بڑوں کا عرس ہوتا ہے، میلے لگائے جاتے ہیں، اس میں تھیٹر ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، ایمان سے کہیں یہی دین ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، عقل نہیں ہے، اللہ نے کو اندھا کر دیا ہے؟ ایک طرف محمد مصطفیٰ کی حدیث ہو اور ایک طرف زاہدہ پروین کی گانے ہوں، ایمان سے کہیں حق والے کون ہیں؟ اندھے ہو تم؟ نہیں سمجھتے ہو؟ کون نہیں جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ دن کیا ہے اور رات کیا ہے؟
اللہ کے نبی قوالیاں سکھانے کے لیے آئے تھے. ایمان سے کہیں اگر حضور فرماتے مکے والوں سے مکے والوں کوئی جھگڑا نہ کرو، میں تو کوئی جھگڑا کرنے نہیں آیا، میں تو صرف یہ سکھانے آیا ہوں کہ 12 کو ربیع میلاد مناؤ اور 27 کو رجبی منا لو، اس کے بعد بزرگ مر جائیں تو عرس شریف کر لو، اپنا بندہ مر جائے تو کل شریف کر لو، 7 جمعرات ایک چالیسواں کر لو، میرا تو بس یہی دین ہے. کبھی مکے والے لڑتے؟ ایمان سے کہیں مکے والے کبھی جھگڑا یہاں سے شروع ہوا جب نبی نے چیلنج کیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اللہ نے فرمایا میرا مدنی چیلنج کرو ان کو کہ اے کافرو آ جاؤ سن لو، آؤ میرا دین الگ ہے تمہارا دین الگ ہے. تم جن کے آگے سجدہ کرتے ہو میں اس سجدے کو شرک سمجھتا ہوں، تم جن غیروں سے مدد مانگتے ہو نظریں چڑھاتے ہو میں شرک سمجھتا ہوں. میں نے تو اللہ کو پکارنا ہے، تم نے لات کو پکارنا ہے. میں نے اللہ کو پکارنا ہے، تم نے عزا کو پکارنا ہے. میں نے اللہ کو پکارنا ہے، تم نے حبل کو پکارنا ہے. یاد رکھو تمہارا میرا رستہ الگ ہے. لکم دینکم ولی دین. اب اللہ کے نبی نے جب چیلنج کیا اب آیا جھگڑا. اور یاد رکھو آج بھی جو عالم اللہ کی توحید ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرے گا اسی سے جھگڑا ہوگا. یہ جو میٹھے میٹھے مولوی ہوتے ہیں یہ منافق ہوتے ہیں، حق مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے، قوم کو اندھیرے میں رکھتے ہیں کہ وہ بھی راضی یہ بھی راضی. ماشاءاللہ شیعہ کا جلسہ ہو تو شہادت حسین پہ رلا ڈالیں گے، اور توحید کا مسئلہ ہو ماشاءاللہ بلال کی توحید سنا دیں گے. اور جب قبروں پہ سجدہ کرنا ہو تو پھر جناب دلائل لائیں گے کہ دیکھو جی یوسف کو بھی تو ابا نے سجدہ کیا تھا، ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا، ہم اگر بزرگوں کو کرتے ہیں تو مگر کیا حرج ہے. پہلے ان شریف آدمیوں سے پوچھو کہ آدم کے دین پہ چلو گے؟ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس دین پہ چلو گے؟ اس دین میں تو بہن سے نکاح جائز ہے، تم کرو گے؟ یہ صرف میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ کیا مانا ہوا؟ اور پھر یاد رکھو آدم کو جو سجدہ بندو نے بھی کیا کس نے کیا؟ تم فرشتے ہو. آدم کو سجدہ آسمانوں میں ہوا ہے زمینوں میں نہیں ہوا ہے. یوسف کا سجدہ جو ہے یاد رکھو وہ خواب ہے، اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، مانا وہ اللہ کا حکم تھا، اس کی تعمیل کی گئی. اس لیے حضرت یوسف نے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جان یہ میرا وہ خواب ہے، اس کی تعبیر ہے آج اللہ نے پوری کر دی ہے. وہ تو اللہ کا حکم تھا. تمہارے پاس بھی اللہ کا حکم ہے کہ مزاروں پہ سجدے کرو، ہمیں دکھا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارے بھی بڑے بزرگوں کی مزاریں ہیں، کوئی جھگڑے والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کو صحابہ نے خود آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کے آگے بھی تعظیمی سجدہ کریں. حضور نے فرمایا خبردار، اگر کسی بندے کے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا خامد کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں کسی کو اجازت نہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اور آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، کہہ دو الحمدللہ اللہ نے کعبہ نصیب فرمایا. آپ سے میں مسئلہ پوچھتا ہوں، چھوڑے مولوی مکی مدنی کو، آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، آپ ہم سے بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ. آپ ایمان سے کہیں جنازے میں کتنی سجدے ہیں؟ نہیں سیدھی سیدھی بات کرو. جنازے میں ایک سجدہ ہے، دو ہیں، چار ہیں؟
رکوع کتنے ہیں؟ نہیں ہے. تو جب اللہ کے ولی کی میت سامنے ہو، اللہ کہتے کھڑے رہو، اب میری نماز کا بھی سجدہ نہ کرو تاکہ کسی کو دھوکہ نہ لگے کہ ولی کا سجدہ جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جنازہ ہے، ولی سامنے رکھا ہے، ولی اللہ کی میت موجود ہے، عالم کی میت موجود ہے، بزرگ کی میت موجود ہے. اللہ فرماتے ہے جنازہ پڑھا ہے، کھڑے کھڑے پڑھ لو، رکوع نہ کرو، سجدہ نہ کرو. میرا مولا کیوں؟ ہم تو آپ کو کریں گے نا، ان کو تھوڑا کریں گے. اللہ نے فرمایا لیکن دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ اسی کے آگے جھک رہے ہیں، لہذا غیر کے آگے جھکنے میں نے اپنی نماز میں رکوع اور سجدہ تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جنازہ سامنے رکھا ہے، سجدہ نہ کرو. تم قبر پہ جا کے سجدے کرتے ہو، پھر کہتے ہیں جی وہاں بھی ہیں، جی گستاخ ہیں، جی نبی کو نہیں مانتے، جناب اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ختم شریف نہیں مانتے. دیکھو جی کمال ہے نا، کل شریف نہیں مانتے. دیکھو جی اب بندہ جو مر جائے آخر کل شریف تو کرنے ہوتے. چاولوں کی دیکھ ہے، نام کل شریف، تو کل شریف ہے تو کل پڑھ کے کھلاؤ ان کو. چاول کھلانے کے ساتھ کل شریف کا کیا تعلق ہے؟ کل میں تو توحید ہے اور تم شرک کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو. کل شریف کیا مطلب؟ اور کل میں کیا ہے؟ کل ہو واللہ احد، سمجھ لو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ تو توحید کی صورت ہے، سورۃ الاخلاص ہے، اور تم اس کو بدعات پہ پڑھتے ہو. قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ اور جی کل شریف پڑھ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی حال ہے. دیکھو کافر کیا کہتے ہیں، وہ یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہوگی، یہ نبی کیسے بن گئے؟ نبی ہوتا تو اللہ کا فرشتہ ہوتا، کوئی نوری ہوتا، یہ تو انسان ہے. اور سارے خداؤں کو چھوڑ کے ہم ایک خدا کیسے مانیں؟ اس لیے اس کے بعد کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ حَقًّا لَأَخْرَجْنَا بِهِ النَّصَارَىٰ. اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی، اللہ کا وحی ہوتا، تو ہمیں نصرانی جو تھے وہ ضرور بتاتے. إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. اختلاق مانا گھڑا ہوا، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی بات. نبی نے خود گھڑی ہے، خود بنائی ہے، اللہ کا کلام نہیں. تو اس لیے قرآن دوسری جگہ چیلنج کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے او ظالمو، اگر یہ قرآن میرے مدنی نے بنایا ہے، تم بھی تو عربی ہو نا، تم بھی تو عرب ہو، تم کوئی اجمی تو نہیں ہو. تمہارے اندر اب بڑے بڑے ادیب ہیں، تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ فاتو بسورۃ من مثلہ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا اگر یہ میرا کلام نہیں ہے، نبی نے بنایا، تم بھی ساری کائنات کو اکٹھا کر لو، تم بھی اپنے سارے شعراء و ادباء اکٹھے کرو، قرآن کے مقابلے میں ایک سورت تو بناؤ نا. اگر نبی بنا سکتا ہے تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اندھے ہو تم، پڑھے لکھے لوگ ہو. ان میں ایسے ایسے ادیب گزرے ہیں کہ زندگی میں کسی لفظ کو استعمال کیا، پھر ساری زندگی استعمال نہیں کیا. اتنے بڑے بڑے ادیب گزرے تھے کہ اپنا کلام لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیتے تھے کہ جس کو مقابلہ کرنا ہے میرے کلام کا جواب دے. ایک آدمی کو خیال آیا، اس نے قرآن کی چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا دی. اب سارے شاعر اکٹھے ہوئے، زور لگایا. آخر اپنے بڑے استادوں کو لے کے آئے. جو سب سے بڑا استاد تھا اس نے آگے جب پڑھا تو کہنے لگا کہ شاعرو زور نہ لگاؤ، واللہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہتے ہو نبی نے بنا، تم بھی بناؤ. ایک جھوٹا نبی گزرا تھا، جیسے تمہارا ہے نا قادیانی مرزا لعنت اللہ علیہ، جو مر گیا ظالم اور فتنہ چھوڑ گیا پوری امت میں قیامت تک کے لیے. اسی طرح حضور کے زمانے میں بھی ایک جھوٹا نبی تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ الکذاب. تو
اس کو دوستوں نے، اس کے جو ساتھی تھے، اس کے جو جھوٹے صحابی تھے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کا نبی تو قرآن سناتا ہے، تم کیسے نبی ہو؟ تم بھی تو کوئی قرآن سناؤ نا، اللہ کے نبی پہ وحی آتی ہے، تم پر آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھ پر بھی آتی ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے آتی ہے تو تم بھی سناؤ، قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا ہم بھی سنائیں۔ ایک دن بدبخت کو خیال آ گیا، سارے ساتھیوں کو جمع کیا، کہتے آؤ آج میں تمہیں اپنا واحد سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا سناؤ کیا؟ نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ یہ قرآن سنایا اس نے، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ انہوں نے کہا کسی اور کو نہ سنانا، جوتے مار مار کے سر گنجا کر دیں گے۔ یہ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا بدبخت یہ قرآن ہے، الفیل وما الفیل۔ تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ پہ پھر ایسی ہی وحی آتی ہے نا۔ اچھا قادیانی پہ بھی ایسی آتی تھی۔ اس کے دو بندے گئے تھے افغانستان میں اس زمانے میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اچھا آگے پٹھان، یہ تو عجیب قوم ہے نا، یہ تو کسی کے باپ کی نہ سمجھے، یہ تو قوم اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانتے، قوم ہی ایسی ہے ماشاءاللہ۔ وہاں جب گئے جناب 2-4 دن تو چھپے رہے، کچھ دن جب تعلق بن گیا، دوستی بن گئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تم کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے غلام محمد، وہ نبی ہے اللہ کا۔ ان میں ایک بیٹھا تو اس نے کہا بات سنو، ہمارا قرآن جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم ہوتا ہے والناس پہ، تو بے اور سین کو جب ملاؤ تو کیا بنے گا؟ بس۔ اللہ کے قرآن کے بعد بس ہو گیا، یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا؟ یہ کدھر سے آ گیا؟ قرآن کے بعد تو بس ہو گیا، اس کے بعد تو نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی نبی، یہ کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا بھائی کیا کریں، کیسے سمجھنے کا؟ نہیں اب تم کیا سمجھا، اب ہم تم کو سمجھائیں گے۔ انہوں نے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دونوں۔ مرزا صاحب نے وحی بنا لی، شاتان تذبحان فی افغانستان، انہوں نے کہا ہماری 2 بکریاں وہاں ذبح ہوں گی۔ یہ وحی جھوٹے نبی ہوں گی، وحی بھی تو جھوٹی ہوتی ہے نا۔ مرزے پہ بھی نبی وحی آتی تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب حضور پر جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام جبرائیل ہے، جناب پہ جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام لگا، اس کا نام ٹیپو ہے۔ بھی نبی انگریزی ہو تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا، عربی کہاں دیا جائے گا؟ انگریزوں نے نبی بنایا تھا، فرشتہ تو انہوں نے بھیجنا تھا۔ بات تو ٹھیک کی، اس نے کہا مجھ پر جو آتا ہے اس کا نام ٹیپو ہے۔ تو اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اچھا میرے نبی نے خود بنایا، آؤ تم بھی بناؤ، تم بھی مقابلہ کرو محمد مصطفیٰ کا۔ اچھا ایک یہ کہا کہ خود بنایا ہے، دوسرا کیا کہا؟ کہنا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ نے اسی پہ کیوں بھیجا؟ بھائی مکے کے کسی سردار پہ بھیجتے، پیسے والے پہ بھیجتے، ولید پہ بھیجتے، امیہ پہ بھیجتے، اور کسی، تو اللہ کے نبی تو مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان پہ قرآن کیوں بھیجا گیا؟ یہ دوسرا شبہ ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے قرآن نبی پہ کیوں اترا؟ مفسر کہتا ہے انہم یستبعدون تخصیص بنزل قرآن علیہ من بینہم، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی بعید بات ہے کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ نے ایک مسکین پہ قرآن کیوں اتارا۔ جیسا دوسری آیت لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اللہ نے یہ قرآن مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا ہے؟ اب اس کا جواب اللہ دیتے ہیں۔ ایک جواب تھا نا کہ انہوں نے گھڑا ہے تو تم بھی بناؤ، دوسرا اس پہ کیوں اترا، ہم پہ کیوں نہیں اترا، کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا، اس کا خدا جواب دیتے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، میرا مدنی کیا نبوت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے؟ ان کو میں نے ڈپو دیا ہوا ہے، جس کو چاہے دے دیں چابی لگا کر۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم
فوق بعض، نبوت تو بڑی چیز ہے، رزق کے خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس کو چاہوں امیر بنا دوں، جس کو چاہوں فقیر بنا دوں، ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ کر لیں، میری مرضی جس کو اونچا کر دوں، جس کو نیچے کر دوں، مرضی آئے تو میں بادشاہوں کو گدھا کر دوں، گدھاؤں کو شاہ کر دوں، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہتے ہیں ولہذا ما قالوا هذا يدل على جهل وقلة عقل باستبار من ذلك الرسول من بينهم۔ اب مفسر فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی قلت علم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اصل بات یہ ہے کہ ان کے مقدر کا ستارہ ڈوب گیا ہے، اب ان پہ نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ میرے نبی کی بات اثر کرتی ہے، اب ان پہ تو اثر اس دن ہوگا جب یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ کیوں؟ جب آدمی دلائل کے بعد نہ مانے تو پھر ڈنڈا ہی باقی رہ جاتا ہے کہ جب قرآن سناؤ، حدیث پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن اگلا کہے جی ٹھیک ہے اور جی قرآن تو پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہیں تو وہابی نہ۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج پھر یہی ہے کہ اللہ سیدھا کرے، بندہ تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اب قرآن کہتا بل لما یذوقوا عذاب انما یقولون هذا لانهم ما ذاقوا الى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقبته سيعلمون رب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون الى جهنم دعا۔ مفسر فرماتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ بدبخت جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا نہیں، عذاب چکھا نہیں۔ جب قیامت آئے گی اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کہ اب بدلاؤ، ثم قال تعالی مبینہ نصر فی ملکہ الفعال لما یشاء۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں اپنے ملک میں متصرف ہوں، میں جو چاہوں کروں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلت دوں۔ لما الذی یؤتی من یشاء ما یشاء یعز من یشاء ویذل من یشاء ویہدی من یشاء ویضل من یشاء وینزل الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ عزت میں دینے والا، ذلت میں دینے والا، اسی طرح وحی بھی میں اتارنے والا، اللہ کا فرشتہ اسی پہ اترے گا جس کا اللہ حکم دیں گے۔ وَيَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہوں ان کے دلوں پہ مہرے لگا دوں کہ پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ فَلَا يَهْدِيهُ أَحَدٌ مِّن بَعْدِ اللَّهِ، اب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِّنَ الْأَمْرِ وَلَيْسَ لَهُم مِّنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُلْكِ وَلَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ اور یہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے یہ کسی چیز کے مالک نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں تصرف ہے، یہ ذرے کے برابر بھی مالک نہیں۔ یہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک دھاگا ہوتا ہے یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، کسی کو کیا دیں گے کیا لیں گے۔ ولہذا قال تعالی منکرا علیہم ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نبی کیوں بنایا، کیا تمہارے ہاتھ میں رحمت کے خزانے؟ تمہارے ہاتھ میں دے دو جس کو چاہو۔ پھر فرماتے ہیں العزیز الذی لا یرام جنابہ، عزیز کا معنی وہ ہے جو ہمیشہ غالب ہے، کبھی مغلوب نہ ہو، کبھی ہے۔ الوہاب، وہاب معنی دینے والا، الذی یؤتی ما یرید، وهذا ذکر تشبیہ بقولہ تبارک و تعالی ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا اللہ کے ملک میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتِي النَّاسَ نَكِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے ان کو حسد ہے کہ ہم نے محمد مدنی کو یہ شان کیوں دیا ہے۔ یاد رکھیں جس کو اللہ کوئی فضیلت دیتے ہیں، کوئی مقام دیتے ہیں تو پھر دنیا میں اس کے ساتھ حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جیسے ہم نے آتینا آل ابراہیم الکتاب، آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، دانائی کی باتیں سمجھائیں، وآتیناہم ملکا عظیما، اور بڑا بڑا ملک دیا، ان کو بادشاہ بھی بنایا۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، ان میں سے بعض اس زمانے میں بھی ایمان لائے اور بعض جو تھے ایمان سے رک گئے۔ وکفا بجہنم
جہنم سعیرا، اور جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کے جلانے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، وہ کافی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اللہ امسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، اگر رحمت رب کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تم تو کسی کو روٹی بھی نہ دیتے، کیونکہ تم تو ڈر جاتے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، لوگوں کو کیوں دے دیں۔ انسان بڑا بخیل ہوتا ہے۔ وذالک بعد ہی کان کفار من کو بیست رسول البشری وکما اخبر عز وجل عن قوم صالح علیہ السلام۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا چونکہ جب انہوں نے انکار کیا کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ بشر ہے، انسان ہے، ابن عبداللہ ہے، ابن آمنہ ہے، اس لیے ہم نبی نہیں مانتے، چونکہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اشر۔ انہوں نے بھی کہا تھا کیا اللہ نے وحی حضرت صالح پہ اتاری، ہم پہ کیوں نہیں اتاری ہے؟ بلکہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا۔ اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا، آنے دو قیامت کو تم جان لو گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی نبوت پہ اعتراض کرنے والوں، کیا تمہارے پاس آسمان و زمین کا ملک ہے؟ اگر ہے تو ایسا کرو سیڑھیاں لگا کے چڑھ جاؤ اور اللہ کی رحمت کو روک دو، چلو زور لگاؤ۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، اے ان کا لہم ذائقہ الاسباب، ان کو چاہیے کہ آسمان میں چڑھیں اور جہاں سے رحمت آ رہی ہے اس کے دروازے بند کر دیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ جاسین ترک السما، اسباب مانا آسمان کے رستوں میں جائیں اوپر۔ وقال الضحاک رحم اللہ فجسد السماء السابعہ ثم قال جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب هؤلاء الجند المكذبون الذين في صدر شقاق۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ جو پارٹی ہے، یہ جو ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، یہ غرور کے اندر ہیں، یہ مدنی کے مقابلے کے اندر ہیں۔ سيهزمون، ان کو شکست ہوگی، یہ ہار جائیں گے۔ ويكبدون كما كبت الذين من قبلهم من الاحزاب المكذبين، اور اللہ ان کو الٹا مارے گا، ذلیل کر دے گا، ان کی عظمت مٹا ڈالے گا جیسے پہلے کافروں کی عظمت ختم ہوئی۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو ہم اپنی جماعت پہ ناز کر رہے ہیں، دیکھنا کیسے بھاگتے ہیں، کیسے شکست کھاتے ہیں، کیسے ذلیل ہوتے ہیں۔ کان ذالک یوم بدر، اللہ نے بدر کے دن میں اپنے نبی کی عزت اونچی کر دی، کفار کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا۔ الصاد موعد والصاد اضحی وامر، اللہ نے فرمایا یہ تو ایک چھوٹا سا ٹرائل ہم نے دکھایا ہے، اصل عذاب تو تب ہوگا جب مرنے کے بعد یہ قیامت میں آئیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ کہتے جی کہ میری عمر جو ہے 20 سال ہے، میں ابھی سے داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرا باپ نہیں مانتا۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، داڑھی نہ رکھنا یا داڑھی مڈوانا بہت بڑا گناہ ہے، بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ لیکن داڑھی سے نفرت کرنا کہ خبردار داڑھی مت رکھو، یہ تو کفر ہے، باپ تیرا تو کافر ہو گیا۔ حضور کی سنت سے نفرت کرنا یا کہنا یار داڑھی بڑی گندی لگتی ہے تمہیں، یا کہنا کہ مجھے داڑھی سے نفرت ہے، یا کہنا ٹھہرو بیٹھو یار میرے بال نکلے ہوئے ہیں ذرا میں شیو تو کر لوں، باہر جانے کے قابل تو ہوں، داڑھی یعنی رکھا نہ، اس کو شرمندگی ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ باقی تمہاری مرضی۔ ایک ہے عمل نہ کرنا، وہ صرف گناہ ہے،
ایک ہے محمد مصطفیٰ کی سنت پہ انکار کرنا، اعتراض کرنا، اس کو عیب لگانا۔ نبی کی شکل ہے اور آپ کہیں بری لگتی ہے۔ اگر داڑھی بری لگتی تو اللہ نبیوں کو داڑھی دیتے۔ ایمان سے کہیں کہ نبی پاک سے زیادہ جمال والا تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چاند کو دیکھتے، پھر محمد کے چہرے کو دیکھتے تو چاند شرما جاتا۔ جس کا اتنا بڑا جمال ہے تو اگر داڑھی مرد کا جمال نہ ہوتی تو اللہ کبھی انبیاء کو نہ دیتے، داڑھی پیدا ہی نہ ہوتی۔ داڑھی تو مرد کا عزت ہے، وقار ہے، کمال ہے۔ اس لیے پہلی دفعہ جب حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے نا، پہلے تو دیکھے نہیں تھے بیچاروں نے سفید بال، کہا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تو وقار ہے تمہارا۔ کہا اللہم زدنی وقارا، پھر میرے وقار کو اور بڑھا دے۔ اسی لیے محاورہ ہے عرب کا، یاد کر لو کہ زینت الجبال اللہ، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے۔ جس پہاڑ پہ سبزہ ہو، درخت ہو، دیکھا نہیں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں جی، مری جاؤ جی، شملے جاؤ جی، فلاں جاؤ جی، فلاں جاؤ جی۔ اور فرمایا کہ زینت الرجال اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے، اور زینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت حیا ہوتا ہے۔ بیوٹی بے حیائی میں نہیں ہوتی، بیوٹی میک اپ کا نام نہیں ہوتا، بیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ بیوٹی پارلر سے ساری دنیا کی کریمیں اور پاؤڈر منہ پہ تھوپ کے باہر نکل کے آ جائے کہ ماں ہے تو لڑکی نظر آئے اور لڑکی ہے تو ماں نظر آئے۔ یہ تو ڈرامہ بازی ہے، یہ کوئی حسن جمال نہیں ہے۔ جمال حیا کا نام ہے کہ اس کے اوپر یا باپ کی نظر پڑے، یا بھائی کی، یا بیٹے کی، یا خاوند کی نظر پڑے، کسی غیر کی نظر بھی نہ پڑے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جو عورتیں قیامت میں رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انسان تو انسان، اس کو کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم نے تمہارے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، مکسورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند باپردہ بیٹھی ہیں، وعندہن قاصرات الطرف، ان کی نظریں ہمیشہ نیچی ہوتی ہیں، کسی غیر محرم پر اٹھتی نہیں ہیں۔ عورت کی زینت حیا میں ہے اور مرد کی زینت داڑھی میں ہے، یاد رکھیں۔ اچھا ویسے بھی دیکھیں، یاد رکھیں، تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھ لو، سوچ لو بھئی، تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی مرد کی نشانی ہے یا عورت کی نشانی ہے؟ اچھا خسرے کی داڑھی ہوتی ہے؟ خسرا جس کو کہتے ہو نا، کیا خنسا مشکل یا ہی جیڑا، ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ تو داڑھی تو ہوتی مرد کی ہے۔ تم اگر رجولیت سے نکلتے عورت بننا چاہتے ہو یا خسرے بننا چاہتے ہو، لاکھ دفعہ بنو۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اب دیکھیں نا جی کہ اگر سفید وردی ہے، آپ کہیں گے یہ نیوی کا آدمی ہے، اگر اس کے بعد علامت ہے، آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ ٹریفک پولیس کا آدمی ہے، نہیں جناب یہ فوجی ہے، یہ بری فوج کا آدمی ہے، یہ نہیں جناب یہ ایئر فورس کا۔ ہر آدمی وردی سے پہچانا جاتا ہے، اور جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو شکل ہو ہماری انگریزوں والی تو کیسے پہچانے جائیں گے؟ سوچ لو، مرضی ہے تمہاری، داڑھی منڈاؤ، اپنی بیویوں کو خوش کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے ہونے دو۔ لیکن جب قیامت میں اٹھیں گے ہر آدمی تو وردی سے پہچانا جائے گا۔ انبیاء کی داڑھی ہوگی، صحابہ کی داڑھی، تابعین کی داڑھی، محدثین کی داڑھی، اولیاء اللہ کی داڑھی، علماء کی داڑھی۔ داڑھی والا تو اپنی جماعت میں چلا جائے گا، تم کس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ سوچ لو، تمہاری مرضی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جس قوم کی شکل بناؤ گے اللہ اسی میں اٹھائیں گے۔ تم نے داڑھی کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ معمولی سی بات ہے، رکھ لی نہ رکھی نہ رکھی، اور چھوڑو جی، یہ عادات رسول ہیں۔ عبادات الگ ہوتے ہیں اور عادات الگ ہوتے ہیں، اور عاشق کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا۔ محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے، اس کی شکل بھی پیاری، اس کا لباس بھی پیارا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی پیارا، اس کا بولنا بھی پیارا، اس کا مسواک کرنا بھی پیارا۔ محبوب جو ہے وہ
ولادت کا اچھا الحمدللہ اللہ نے آپ کو بچہ دیا، اللہ صالح بنائے، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروا دوڑ کے 2 چکر کیے تھے کہ اس کو وضو کی ضرورت ہو گئی، کوئی بات نہیں، جا کے وضو کرے، جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرے۔ اچھا بغیر وضو کے بھی دوڑ جاؤ تو جائز ہے، صفا مروا بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بے وضو دوڑ جائے کوئی بات نہیں، طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے، نہیں جناب، یہ بالکل لوگوں نے من گھڑت قصہ بنایا ہوا ہے، بالکل یہ جھوٹ ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پیو۔ زمزم بھی پانی ہے، ہر پانی کی طرح بیٹھ کے پیو۔ فرق اتنا ہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھو، یہ مانا نہیں کہ جب زمزم جائے تو کھڑے ہو جاؤ، لیکن ہماری مصیبت ہے نا جی، تادی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تو عادی ہو گئے ہیں نا ہر بات کے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور نے زمزم کھڑے ہو کے پیا ہے، لیکن مجبوری تھی، نیچے پانی تھا زمزم کا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، عذر تھا حضور کا، اس لیے زمزم بھی ہمیشہ بیٹھ کے پیئیں۔ اگر کبھی اتفاق ہو گیا کھڑے ہو کے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ شادیوں میں جو مووی بناتے ہیں، بالکل نہ بناؤ یار، یہ مووی جو ہے نا یہ موت ہے۔ یہ مووی جو بناتے ہو نا لوگ، ہماری بیویاں دیکھیں گے، بیٹیاں دیکھیں گے، انشاءاللہ پھر کام اسی طرح چلے گا نا آگے۔ یہ بالکل موت ہے اور بے حیائی کا سمبل ہے کہ آدمی اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، لوگوں کو دکھائے گا جناب یہ میرے بیٹے کی شادی ہے، دیکھو بیٹے کی شادی کیا دکھا رہا ہے، سارا خاندان دکھا رہا ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی دنیا میں کوئی نہیں۔ آذان سے پہلے صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، انگوٹھے چومنا وہ بھی بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو 2 لاکھ صحابی ہیں، کوئی تو چومتا نا۔ یہ جو کہتے ہیں ابو بکر نے چومے تھے، بالکل جھوٹ ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے۔ کہتا ہے جی کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ تیسرے دن عورتیں جاتی ہیں قبرستان، مٹھائی بانٹتی ہیں، خوش ہوتی ہیں کہ جان چھوٹی دفع ہو گیا نا۔ مٹھائی اسی لیے بانٹی جاتی ہے، مٹھائی خوشی میں بانٹی جاتی ہے، غم میں کھائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بدعت ہے، عورتوں کا قبرستان میں جانا ہی منع ہے، تیسرا دن ہو یا تیسرا سال ہو۔ احرام کی حالت میں کوئی بپسی پی لے کوئی حرج نہیں۔ بد نظری سے، عورتوں پر بری نظر ڈالنے سے کیسے بچا جائے؟ اللہ کے عذاب کو سامنے رکھو، اللہ کے قرآن کے حکم کو سامنے رکھو، نظریں جھکا کے رکھو، بس۔ غضوا ابصارہم، اللہ کا جو حکم ہے کہ مومنین اگر غیر محرم سامنے آئے اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اگر اتفاق سے کوئی غیر محرم مرد سامنے آ جائے، عورت بھی اپنی نظر نیچے کر لے، تو جب یہ تصور کرو گے انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دل سے دعا کریں، مسلمان کشمیر میں بڑے مشکل میں ہیں، یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، بے انتہا مشکل میں ہیں۔ کفار نے، بتوں کے پجاریوں نے ان پر زندگی تنگ کر دی ہے۔ میرا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ جہاں بھی ہیں ان پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ ہم ذلت کے آخری حدوں میں آ گئے، رحم فرما، یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کے خلاف بھی کفر کی سازشوں نے سینڈوچ بنا دیا ہے، رحمت فرما کے اس ملک کو بھی اپنی رحمت سے بچا لے۔
یا الہ العالمین، ہر طرف سے کفار نے گھیر لیا ہے، ہر طرف سے کفار کی سازشیں ہیں، مارنے والے کے ساتھ بھی کفار ہیں اور مرانے والوں کے ساتھ بھی کفار ہیں، لیکن ہمارے لوگ اتنے عقل سے پیدل ہو گئے ہیں کہ کوئی حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یا اللہ صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرماؤ، تمام اسلامی ممالک پہ رحم فرماؤ۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس عاجز کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما۔ مالی سوا کرعیل باب کا ہیلتن ولئن رددت فای باب اقرع۔ مولا تیرے دروازے کے سوا تو کوئی دروازہ نہیں ہے، اگر آپ نے ٹھکرا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میرا مولا تو رحم فرما دے، یا اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے۔ رب اغفر ورحم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، نجنا واہلنا من الکرب العظیم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وعن ديننا كيد القائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين وظلم الظالمين، يا قوي يا عزيز۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔